آج بغداد کے اکھاڑے میں سارا شہر امڈ آیا تھا، دل ڈرنے کو جگہ نہ تھی، ہر طرف شور مچا ہوا تھا کہ ایسے میں نکارہ پر چوٹ پڑی، ہر طرف سکوت چھا گیا۔ خلیفہ وقت اپنے رفقا کے ساتھ آ کر میدان میں بلند چبوترے پر اپنے مسند پر بیٹھ گئے۔ اس کے ساتھ ہی بغداد کا مشہور اور کئی دہائیوں سے ناقابل شکست شاہی پہلوان اکھاڑے میں اترا، جسے دیکھتے ہی تماشائیوں نے شور بلند کیا۔ کئی برسوں بعد آج کسی نے اس شاہی پہلوان کو چیلنج کیا تھا۔ سب بے صبری سے مد مقابل پہلوان کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک کمزور اور نحیف شخص تماشائیوں کو چیرتا ہوا میدان میں شاہی پہلوان کے مد مقابل آ کھڑا ہوا۔ پورے میدان میں موت کا سکوت طاری ہو گیا۔ بات ہی ایسی تھی، شاہی پہلوان کو چیلنج کرنے والا کہیں سے بھی پہلوان نہیں لگتا تھا۔ بدن پر پھٹے پرانے چیتڑے، کمزور اور لاغر جسم، یوں لگتا تھا جیسے پہاڑ کے سامنے کوئی ذرا لا کھڑا کیا گیا ہو۔ نکارہ پر چوٹ پڑی جو مقابلہ شروع کرنے کا اعلان تھا۔ تماشائیوں نے شور بلند کیا۔ شاہی پہلوان دھاڑتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہوتا جا رہا تھا کہ اس لاغر شخص کو جرت کیسی ہوئی، اس کے نام سے تو بڑے بڑے پہلوان کانپتے تھے۔ جو ہی شاہی پہلوان نے اس نحیف شخص کے پنجے میں پنجہ ڈالا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو اس لاغر شخص نے کپ کپاتی آواز میں کہا، سنو، میں کوئی پہلوان نہیں، ایک لاچار اور بے بس سید زادہ ہوں۔ میرے بچے کئی دن سے فاقہ کشی کاٹ رہے ہیں۔ میری نسبی غیرت نے کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ بلکتے بچوں کی بھوک کو مٹانے کے لیے مجھے اس کے سوا کوئی طریقہ نظر نہیں آیا کہ تمہیں مقابلے کی دعوت دوں۔ اگر تم آج مجھ سے ہار جاؤ تو میں وعدہ کرتا ہوں بروز قیامت اپنے نانا جان سے عزت کی دستار لے کر دوں گا۔ شاہی پہلوان نے بڑے بڑے سورماؤں کو پچھاڑا تھا، پورے عالم میں اس کا شہرہ تھا، مگر آج عجیب مقابلہ پڑا تھا۔ اس نے دل میں ایک فیصلہ کیا اور مد مقابل کو مسکرا کر دیکھا۔ کمزور شخص سمجھ گیا۔ اب دونوں پنجہ آزمائی کرنے لگے کہ اچانک کمزور و ناتواں شخص نے شاہی پہلوان کو پاؤں سے پکڑا کر نیچے گرایا اور اس کی چھاتی پر بیٹھ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر پورے پنڈال میں شور مچ گیا۔ لوگوں نے اس ناتواں شخص کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ پورا بغداد نعروں سے گونج اٹھا۔ کسی نے شاہی پہلوان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ شاہی پہلوان اٹھا اور گھر کی طرف چل دیا۔ کہاں کل تک اس کے آگے پیچھے گارڈ ہوتے تھے، جہاں جاتا ہجوم اس کا استقبال کرتا، اور آج رات بستر پر جب اس کی آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا گھر نور سے جگمگا اٹھتا ہے۔ وہی نحیف و ناتواں شخص ایک نہایت ہی وجیحہ اور نور کی پیکر شخصیت کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا ہے۔ وہ نور پیکر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرماتے ہیں، میری آل نے تو قیامت کا وعدہ کیا تھا، مگر ہم نے گوارا نہیں کیا کہ ہماری خاطر عزت و شہرت کی قربانی دینے والے کا انعام صرف قیامت کے دن تک رکھا جائے۔ یہ کہتے ہوئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چمکتی ہوئی دستار اس سے پہنائی اور فرمایا، جنید اولیاء اللہ کے سرداری مبارک ہو۔ صبح طلوع سحر سے پہلے ہی جنید کے گھر پر ایک ہجوم کھڑا ہوتا ہے۔ جو ہی وہ باہر آیا، ساری فضا مبارکباد سے گونج اٹھی کہ اب وہ شاہی پہلوان جنید بغدادی سید الطائفہ ہے۔